پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل دانش پی وی ڈی۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، ہر آنے والی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر آنے والی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہر آنے والی تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری سورہ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، سورہ ملک۔ پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ پیارے عزیز دوستو، کیا آپ بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے؟ کیا آپ ہر مشکل جائز مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ تو پیارے عزیز دوستو، یہ قرآن پاک کی سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر مشکل، ہر جائز مقصد پورا کرنے کے لیے اس کی تلاوت کو سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل آسان فرما دے گا، ہر دلی جائز مقصد پورا ہو جائے گا آپ کا۔ پیارے عزیز دوستو، اس کو پڑھنے سے بے شمار فائدے اور برکت حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر مشکل اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کو سنتے ہیں، اللہ تعالی آپ کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، اس کو پڑھنا کب ہے یا سننا کب ہے۔ پڑھنے کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اور سننا کب ہے اس کا بھی طریقہ آپ سن لیجئے۔ پیارے عزیز دوستو، اس کو اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، مکمل نماز کے بعد، اس کے بعد آپ لوگ بیٹھ جائیں قرآن کھول کر اور اس سورہ کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور جائز مقصد کے لیے بھی انشاءاللہ آپ جو بھی اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں جائز مقصد کا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جائز مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ رہا آپ کا پڑھنے کا طریقہ۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اس سورہ کو دن میں کسی بھی وقت دل لگا کر سن لیجئے اور اپنے دل میں جائز کا ارادہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دلی جائز مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا بنا دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے تو پیارے عزیز دوستو اس کو سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت بھی ہوگی۔ اگر پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی دقت وغیرہ پریشانیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کی برکت سے، آپ کے گھر میں کوئی بھی تنگی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی سورہ کی برکت سے آپ کے گھر کی تنگی ختم عطا فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے کاروبار میں کسی نے جادو ٹونا بندش کرا رکھی ہے تو پیارے عزیز دوستو اس سورہ کو صرف 10 منٹ یا 5 منٹ سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں کسی بھی طرح کا کالا جادو ٹونا بندش کرا دی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، دیکھیے آج کا ٹائم وہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد اور بغض رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر کوئی بندش کرا دیتا ہے، کوئی کچھ بھی کرا دیتا ہے، کالا جادو کرا دیتا ہے، تو آپ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے باہر نکلیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ قرآن پاک کی سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو اس کو پڑھ کر کے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر پیارے عزیز دوستو اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس سورہ کو مکمل دل سے سن لیجئے، دل لگا کر، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا جائز مقصد بھی پورا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو اس سورہ کو مکمل سن لیجئے، مکمل دل لگا کر سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھ کر اس سورہ کو سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، آئیے ہم لوگ سورہ کی تلاوت کو سن لیتے ہیں، بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ میں آمین لکھ دیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ تو آئیے ہم لوگ سورہ کی تلاوت کو سن لیتے ہیں، بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو اس سورہ کو پڑھ کر کے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترك في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تقاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وقولوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسيبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبضن ألم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جاد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه واللجوء في عتف ونفور أفمن يمشي مقفا على وجهه أهدى أفمن يمشي سبيا إلى صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإن أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذي كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمانا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتوتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم تجرف الأرض والجبال وقالت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا سماء منفطر به وكان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتيسر من القرآن فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله وهو خير أعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم